ویلکم بیک ناظرین، ایک بار آپ کو پھر سے خوش آمدید پیش کرتے ہیں ماہ رمضان کی خوبصورت لائیو نشریات بنام برکت رمضان، اور اس وقت ہمارے درمیان گیسٹ موجود ہیں۔ آپ کچھ سوال آپ کر رہی تھی؟ میں لغاری بھائی سے کہہ رہی تھی کہ اتنا خوبصورت کام آپ نے شروع کیا، آپ مختلف جگہ پہ مختلف وقت میں تجربے کرتے رہتے ہو، اور اپنے کافی نقصانات بھی آپ نے دبئی میں اٹھائے ہوں، کیونکہ تجربے جو ہوتے ہیں وہ انسان کو اور مضبوط کرتے رہتے ہیں۔ تو کپڑے والا جو کاروبار تھا، اس میں اس وقت کمپٹیشن بہت ہے، اس کا کیسے آپ اپنا ایڈجسٹ؟ زیادہ نہیں بلکہ بہت زیادہ ہے، بہت زیادہ ہے۔ جتنا زیادہ ہے تو اتنا یہ سیل بھی ہو رہا ہے مارکیٹ میں۔ مین چیز یہ ہے کہ یہ چیز کیوں کوئی کسی سے خریدے، یا میں اپنی مثال دیتا ہوں، ہم سے کیوں خریدے؟ اس کو بنانے میں جتنی محنت لگتی ہے نا، کپڑا مین چیز کپڑا ہے، اس کے علاوہ جو اس پہ سٹچنگ ہے وہ اس کا ایک بڑا رول ہے۔ ہمارے یہاں اڈے کا کام ہوتا ہے ہاتھ کا زیادہ، 80% یہ ہاتھ کا کام ہے، 20% مشینری کا کام ہے۔ ہمیں صرف کپڑا مارکیٹ سے پرچیز کرنا پڑتا ہے، باقی پوری مشین کپڑا بنا بنایا لیتے ہیں، کپڑا بنا بنایا لیتے ہیں، وہ ہم نہیں بناتے اپنا۔ ٹھیک ہے، باقی ہینڈ میڈ اس پہ کاریگری وغیرہ تمام چیزیں، وہ پوری ٹیمز ہمارے پاس ہیں، ڈیزائنر ہیں، ان کی نیچے جو ٹیم ہے پوری وہ ہے، مارکیٹ ریسرچ کی جاتی ہے۔ مطلب کوئی بھی آپ کو اگر کوئی کپڑا پرچیز کر کے بھیجے کہ بھئی ہمیں یہ ڈیزائن چاہیے، کپڑا چیک ہونا چاہیے۔ لغاری بھائی میں ایز اے لیڈی بتاؤں کہ میں نے دیکھا ہے کہ کپڑا جتنا اچھا ہوگا اتنا اٹریکٹ کرتا ہے اس کا کام بھی۔ کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے بہت اچھا کام ہوتا ہے اور ہمیں وہ کپڑا نہیں اچھا لگتا، ہاتھ لگاتے ہی وہ کپڑا اسکن کو چبھنے والا ہے یا ایسا ہوتا ہے ریئیکٹ کرنے والا، تو ہم اس کو ریجیکٹ کر دیتے ہیں، ہم نہیں پہنتے کہ نہیں یار کسی کو دے دیتے ہیں۔ کئی دفعہ ہمیں گفٹ میں مل گیا ہوتا ہے۔ میں سمجھتی ہوں کہ خواتین کو چوائس جو ہوتی ہے وہ یہ ہوتی ہے کہ اس کے لیے کپڑا جو ہے وہ بہت سبک اور بہت آرام دہ ہو۔ سب سے پہلا سوال آرڈرز کے لیے یہی ہوتا ہے، پوچھا جاتا ہے کپڑا کون سا، مطلب آپ اسٹف کون سا یوز کر رہے ہیں، اس کے بعد ہی جو ہے وہ آرڈر پلیس ہوتے ہیں۔ ہمارے یہاں شفون بھی ہے، کاٹن بھی ہے، اسپیشلی سلک پہ بہت اچھا کام ہوتا ہے، ان سب چیزوں پہ ہم کرتے ہیں۔ شیفون تو ہم جیسے صحت مندوں کے لیے بڑا اچھا رہتا ہے، تھوڑا دبلے لگتے ہیں اس میں، تو چکر میں ہوتے ہیں کہ شیفون کا سوٹ پہن لیں گے تو تھوڑا ذرا کم لگیں گے۔ خواتین ویسے ہی کانشیس رہتی ہیں کہ ہم موٹے لگ رہے ہیں، اس چکر میں کھانے بھی نہیں کھاتی ہیں، تو کپڑا اس کو بہت کاؤنٹ ہوتا ہے۔ اور آپ کہہ رہے ہیں میں اڈے پہ کام کراتا ہوں، اس نے مجھے بڑا اٹریکٹ کیا کہ کام والا جو کپڑا ہوتا ہے وہ خواتین بہت پسند کرتی ہیں۔ ماشاءاللہ وہ پوری اپنی فیکٹری لگی ہے، تقریباً 20% ہیں، 20 لوگ ہیں جو اس پہ کام کر رہے ہیں، ٹیلر الگ ہے، ڈیزائنرز الگ ہیں، یہ پوری فیکٹری پوری ٹیم بن گئی ہمارے پاس۔ ٹھیک، آمنہ موجود ہے، آپ آمنہ ہماری جو یہاں پہ ڈیبیٹ میں جیتی ہیں سیمی فائنل، اس کے لیے آپ کچھ اناؤنس کرنا چاہ رہے تھے؟ اس کے لیے میں ایک اچھا سا گفٹ کرنا چاہوں گا، اس کے علاوہ اگر کوئی بھی وہ عید کے لیے سوٹ پسند کریں تو میں اس کو زبردست آمنہ کو بلا لیں، اگر ہے پاسبلٹی تو ایسا کر لیں کہ گاڑی آنے والی ہے، ہاں لیکن بلا لیں، خیر ہے اوپر بلا لیں۔ اچھا میں برنی صاحب آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گا، یہ بتائیے گا ایک تلخ سوال ہے، اچھا ہوتا یہ ہے عمومی طور پر ہر بندے کے ذہن میں وہ چیز آتی ہے، فنڈنگ کہاں سے ہے؟ اچھا دیکھیں، میں آپ کے سوال کا جواب میں یوں شروع کروں کہ میں آپ کے ہر ایک تلخ جواب کا سوال کے جواب کا جو ہے ہاں جو کام میں ہاتھ ڈالا اس میں تو تلخی ہے، بالکل، اور یہ کوئی ایام کی تلخی کو بھی ہنس کر نہ بالکل بالکل۔ دیکھیں بات یہ الحمدللہ برنی فیملی ایک نام، ایک برانڈ ہے، ٹھیک ہے، اور یہ سمجھ لیجئے کہ یہ کوئی کھیل کود نہیں ہے نا کام کرنا۔ اچھا بتاتا چلوں آپ کو کہ اللہ تعالیٰ جو ہے نا اپنے بندوں کو منتخب کرتا ہے گا، بے شک، سمجھ رہے میری بات آپ؟ تو اس منتخب کردے نمائندوں میں سے ایک نمائندہ ناچیز اللہ تعالیٰ نے مجھے بھی چن لیا کہ بھائی میری مخلوق کے لیے کچھ کر لو، تو بے لوس الحمدللہ کام ہو رہا ہوتا ہے۔ اچھا فنڈنگ کس طریقے سے ہوتی ہے ہمیں کہ ہماری پہلی کوشش یہ ہوتی ہے کہ ہم پیسے نہ لیں، ٹھیک ہے، یہ ہماری کوشش یہ ہوتی ہے۔ زبردست وجہ پتہ ہے کیا ہے؟ بات یہ ہے کہ میں پہلے اپنے گریبان میں جھانکتا ہوں کہ میں اپنے ادارے کے لیے کیا کر سکتا ہوں۔ یہ فیملی ٹرسٹ ہے ہماری، شفاف ٹرسٹ کے نام سے اس پر ہم ورک آؤٹ کر رہے ہیں۔ آپ کی فیملی ممبرز تھے اس کے اندر، لیکن میرے والد صاحب کے انتقال کے بعد جو ہے ایز اے پریزیڈنٹ میں جو ہوں اس آرگنائزیشن کو جوائن کرا میں نے، ٹھیک ہے۔ دیکھیں ہماری کوشش یہ ہوتی ہے کہ ہمارے پاس کوئی اپلیکینٹ آتا ہے اگر، تو ہم ان کی اپلیکیشنز لے لیتے ہیں، لینے کے بعد اس کے اندر نیچے لکھ دیتے ہیں اس ڈیٹ کو یہ آیا تھا۔ اب اس کے بعد پہلے ہم اپنے گریبان میں جھانکتے ہیں کہ آیا کہ ہم اس پہ ہیلپ آؤٹ کر سکتے ہیں نہیں کر سکتے۔ ہماری گورننگ باڈی بیٹھتی ہے، ہر ہفتے میں 2 دفعہ بیٹھتے ہیں گے،
بیٹھنے کے ساتھ ہی ساتھ ہم دیکھتے ہیں کہ ہم خود کر سکتے ہیں تو ویل اینڈ گڈ ہے, ہم اپنا پلان کر لیتے ہیں کہ بھائی ہم کر سکتے ہیں. لیکن جب ہمارے سر سے پانی اوپر اونچا ہو جاتا ہے گا تو پھر ہمارے کچھ اچھے دوست احباب ہیں جن کو ہم اپلیکیشن موو کرتے ہیں کہ سر یہ اپلیکیشن ہے, اس پہ ذرا نظر ثانی کریں. اگر آپ کسی کو کچھ کرنا چاہتے ہیں, کسی لیے کچھ کرنا چاہتے ہیں, یہ ہمارے لیے. کن لوگوں کے لیے, یہ کون لوگ ہوتے ہیں جن کے لیے پانی اوپر ہو جائے تو ہمارے لیے مطلب بات یہ کہ ہماری اپنی ڈومین ہے. آپ سے کیا مانگا ہوتا ہے؟ مثال کے طور پر وہ اگر ہم سے ڈیمانڈ یہ کرے, جیسے آپ نے کہا کہ بھائی اسکولوں کی فیس, ٹھیک ہے, اچھا اسکولوں سے ہٹ کے پہلے میں آتا ہوں راشن پر. ہماری کوشش یہ ہوتی ہے کہ اگر ہمارے پاس کوئی بندہ راشن لینے کے لیے آ رہا ہے تو ہم اس کو ڈینائی نہیں کرتے, ہم بولتے ہیں ہم 1 مہینہ دیں گے, 2 مہینہ دیں گے, 3 مہینے دیں گے. 3 مہینے کے بعد کیا کرو گے حضرت؟ تو ہم ان کا مائنڈ پلان یہ کرتے ہیں کہ ہم ان کو بلاتے ہیں کہ بھائی جان یہ بتاؤ کر کیا سکتے ہو تم, ہنر کیا ہے تمہارے پاس. اگر ہنر ہمارے سمجھ میں آتا ہے کہ ہم پھر یا تو ہم خود ان کو اپنے ساتھ رکھ لیتے ہیں, ہم سیلری پہ رکھ لیتے ہیں, نہیں تو سیکنڈلی ہمارے پاس کچھ کمپنیز ہیں, کچھ آنرز ہیں جن سے ہم رابطے کرتے ہیں, ہم ان کو کاروبار لگا کر دیتے ہیں. اس وقت رائٹ ناؤ سوشل میڈیا پہ کچھ ایسی چیزیں ہیں جس کو دکھایا اتنا بڑا جاتا ہے لیکن ہوتا کچھ نہیں ہے. لیکن ہماری کوشش یہ ہوتی ہے کہ ہم اگر کسی کے لیے بھی ہیلپ آؤٹ کریں تو ہم کسی کا چہرہ کہ اس کی عزت روح مجروح نہ کریں. ہم ایک ہاتھ سے دیتے اور دوسرے ہاتھ کو دینے میں پتہ نہیں چلتا. تو اللہ پاک نے بھی یہی فرمایا ہے کہ تم اگر میری مخلوق کی مدد کر رہے ہو تو ایک ہاتھ سے تو دوسرے ہاتھ کو نہ پتا چلے. تو ہم اسی طریقے سے کر رہے ہوتے ہیں کہ ہم آپ سے لیتے ہیں اور ان کو دیتے ہیں اور ان کو پتا نہیں چلتا دیا کس نے اور لیا کس نے, پتا نہیں چلتا. تو ہماری ایکٹیویٹی یہ ہو رہی ہوتی ہے کہ ہم پیسوں پر اس لیے نہیں آتے کیونکہ دیکھیں بات یہ بھائی بھائی کا نہیں ہے, بہن بھائی کا نہیں ہے, رشتے پیسوں پر رشتے بن چکے ہیں نا. تو ہماری کوشش یہ ہوتی ہے کہ ہم اپلیکیشنز پہ کام کریں. ہماری کوشش یہ ہوتی ہے. بولنے میں ظفر عباس سے تو نہیں ہوتا؟ ارے ظفر بھائی بالکل دیکھیں, ظفر بھائی بہت اچھا کام کر رہے ہیں, بہت اچھا کام کر رہے ہیں. اور یہ سمجھ لیجئے میں نے شروع سے بھی ایک الفاظ ادا کرے کہ اس وقت کراچی کو چلائی فلائی ادارے رہے. ہمارے لیے بڑی شرمناک بات ہے, یہ معذرت کے ساتھ شرمناک بات ہے بھائی. میں نے ٹھیکے پہ لیا کراچی. بات یہ دیکھیں میں تو کلیئرلی بات کروں, وجہ یہ ہے کہ اس وقت ہمارا جو نوجوان طبقہ جس کو بیٹھنا چاہیے تھا, بڑی میرے دل میں بڑے جذبات ہیں. بیسیکلی میں ایک ڈیفرنٹ چینلز پہ ایز اے اینالسٹ بھی جو ہے میں بیٹھتا ہوں. میرے نوجوان ہی تو کام کر رہے ہیں. سر بات یہ کہ میں نے بولنے کے چکر میں دشمنیاں پال کے بیٹھ چکا ہوں نا, مسئلہ یہ ہے. تو یہ بتائیے دشمنیاں پال لیں, اب کیا ہوگا؟ اب یہ ہوگا سر میرے پیچھے چلنے کے قدم نہیں ہے, اب آگے بڑھنے کے قدم ہے. زندگی موت اللہ کے ہاتھ میں, ٹھیک ہے. میں اگر کوئی کام کر رہا ہوں تو میں اپنے مفادات کے لیے نہیں کر رہا ہوں گا, ٹھیک ہے. مجھ سے بہت سے لوگ بولتے ہیں کہ آپ نے جیسے سوال کیا, دیکھو میرے اور بھی دوسرے بزنس ہیں نا الحمدللہ. برنی انٹرپرائزز کا ایز اے سی ای او میں ورکنگ آؤٹ کر رہا ہوں, اس کے اندر میرے ڈفرنٹ پروجیکٹ چل رہے ہیں الحمدللہ. تو میری کنسٹرکشن کا تعلق ہے. اور اس کے علاوہ یہ پوچھنے والا تھا, آپ نے کہا نا ہم گھر بنا کے دیتے ہیں, صرف چابی دے دیتے ہیں کہ گھر کیوں دے رہے ہیں, یہ بھی تو دیکھو نا یار, کیوں دے رہے ہیں. بات یہ ہے کہ دیکھو اس وقت چھت ملنا اس وقت بڑا مشکل کام ہو چکا ہے. اس وقت یہ کام کیوں شروع کرا, یہ پروجیکٹ کیوں شروع کرا, آپ سنیں گے تو رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے آپ کے نا. میں ہر چینل پہ بیٹھ کر یہ الفاظ ادا کرتا ہوں گا. جب کووڈ چل رہا تھا, کووڈ کی فرسٹ سیزن تھا, میں سیزن بولتا ہوں اس کو نا, فرسٹ سیزن تھا, تو ہمارے پاس اپلیکیشنز آ رہی تھی. اس اپلیکیشنز کے اندر جو ہے باقاعدہ بہت ساری آ رہی تھی جس میں راشن کا بھی ذکر تھا, اسکولوں کا بھی, اسکول تو بند ہو چکے تھے, ان کے اوپر برڈن ڈالا جاتا ہے فیسیں لے کر آؤ. تیسرا تھا گھر کا رینٹ, جو سب سے بڑا خطرناک رینٹ. سمجھ رہے میری بات آپ, کہاں سے دے یار, 25,000 روپے کا بچہ جو ہے وہ روزگار کما رہا ہے, اس میں سے وہ راشن بھی لے کر آئے, پھر وہ 25,000 بھی نہ ملے تو مالک مکان, میرے پاس جو اپلیکیشن آئی اس کے اندر مالک مکان جو ہے وہ کرایہ دار کی بچیوں پہ نظر رکھ کے بیٹھا ہوا تھا. اس ایپلیکیشن میں مینشن تھا. اسی دوران ہمارے سامنے ایک حضرت بیٹھے ہوئے تھے. میں نے کہا یار یہ کیا, مطلب میرے جذبات میرے ساتھ ہی تھی, میرے سامنے بڑی ایک عزیز ہستی بیٹھی ہوئی تھی. میں نے بولا دیکھو یہ کیا طریقہ ہو رہا ہے. انہوں نے بولا تم کچھ کرو. میں نے کہا میں کیا کروں بھائی, میرے پاس تیری فنڈنگ تھوڑی نہ ہے یار, میں کیسے کر سکتا ہوں گا. تو پروسیس بننے کے بعد ہم جو گھر بنا کر دے رہے ہیں, دیکھیں بات یہ ہے کہ مجھے بڑے لوگوں نے کہا کہ دیکھو خان صاحب گھر دے رہے ہیں, اتنے گھر دے رہے ہیں. میں نے کہا مجھے نہیں پتا وہ خان صاحب دے رہے نہیں دے رہے. میں نے اگر ایک گھر بھی بنا کر دے دیا, ایک چھت بھی دے دی, تو میری نیت اللہ قبول کرنے والا ہے, ٹھیک ہے. تو اس وقت ہم جو لوگوں کو گھر دے رہے ہیں وہ ایک چھوٹی سی ڈاؤن پیمنٹ ہے. ڈاؤن پیمنٹ کے بعد چابی دے رہے ہیں. 5 لاکھ روپے ڈاؤن پیمنٹ ہے. اگر 5 لاکھ روپے بھی نہیں ہوتی ہے کوئی ایشو کی بات نہیں. 80 گز کا ہے, 12 بائی 12 کے 2 کمرے ہیں, 7 بائی 7 کا جو ہے وہ ٹینک ہے, انگلش کچن ہے, اس کے علاوہ اٹیچ 2 باتھ ہیں, روف ہے. اگر یہ سرجانی کے اندر سیکٹر 53 ایک علاقہ ہے, یہ LERP کا پروجیکٹ تھا جو متاثرین کو ملے تھے مصطفیٰ کمال کے دور میں. تو ہم نے وہ پلاٹ جو ہے کچھ انویسٹر سے لیے کہ بھائی آپ جو ہے ہمیں دے دیں, ہم اللہ کی رضا کے لیے کام کرنا چاہ رہے ہیں. کتنے گھر ہیں سر وہاں پر اس وقت ہمارے پاس 150+ گھر الحمدللہ وہاں پر پلاٹ سے, جس پر ہم نے 7 سے 8 گھروں پہ کنسٹرکشن کمپلیٹ کر دی ہے. 2 کو چابی دے دی ہے,
تو یہ بہت بڑی بات ابھی ہے. چانس ہے, لوگ لے سکتے دیکھیں بات یہ ہے کہ میں کوئی بلڈر نہیں, میں پہلے تھوڑا سا کلیئر کر دوں, میں نے سٹارٹنگ میں کہا تھا جتنی میری چادر ہے نا میں اتنا پاؤں پھیلا رہا ہوں, ٹھیک ہے. اس وقت کافی لوگ ہیں, کافی سفارشیں آ رہی ہیں بھائی ان کو دو, ان کو دو, ان کو دو. میں مانگوں گی مجھے دے دیں گے. دیکھیں آپا بالکل آپ اس کرائٹیریا میں آئیں گی تو بالکل میں آپ کو منع نہیں کروں گا, لیکن میری آپ کے چینل کے توسط سے بالکل کرائٹیریا. دیکھیں بات یہ ہے کہ اس وقت انویسٹر کچھ جائیں گے, صحیح بات. میرے آپ کے چینل کے توسط سے یہاں پر اگر میں بیٹھا ہوں تو میں اپنے ذات کے لیے نہیں بیٹھا ہوا. بات یہ کہ میں ان لوگوں سے بھی ریکویسٹ کروں گا کہ ان لواحقین کے لیے جو اللہ کو پیارے ہو چکے ہیں, ان کے اس طرح ثواب کے لیے جو ہے آپ گھر ڈونیٹ کر سکتے ہیں. گھر ڈونیٹ نہیں کر سکتے, ان کی انسٹالمنٹ پر ان کا ساتھ تو دو ایٹ لیسٹ یار. وجہ یہ کہ آپ کرائے کو بھی جو ہے 15,000 روپے دے رہے ہو, 18,000 روپے دے رہے ہو, تو بھائی آپ کا اپنا چھت اگر وہ 15,000 روپے کی انسٹالمنٹ پر ہو رہا ہے اور ان دی اینڈ آخر میں آپ کا وہ گھر ہو رہا ہے, چھت ہو رہی ہے, تو میں یہ سمجھتا ہوں یہ بہت بڑی بات ہے. سیکنڈلی سب سے اچھی بات اس کا پوائنٹ کیا ہے, میں پوائنٹ بتاؤں. اگر سربراہ کا انتقال ہو جاتا ہے ڈیورنگ انسٹالمنٹ تو وہ شفاف کی طرف سے گفٹ ہے. لغاری بھائی آپ کیا دے رہے ہیں؟ ہم سوٹ سے وہ کہہ رہے ہیں ہم تو سوٹ دے رہے ہیں بھائی فی الحال. یہ بہت خوبصورت شخصیت ہے, ان کو اندازہ نہیں ہے ابھی. اچھا وجہ پتہ کیا ہے, دیکھو بڑوں کا کال ہے کہ زیادہ نہیں بولتے نا, لیکن بات یہ تو, لیکن آپ کو وہ کال فٹ کرنا بہت اچھا, لیکن میرا کام ہے. چھوڑو لغاری بھائی سمجھ رہے نا میری بات, مجھے پوچھنے دو. لغاری بھائی عید پہ کیا کیا دے رہے ہیں خواتین کے لیے؟ کس کو؟ یہ بہت پیارا سوال ہے. کس کو دے رہا ہے, کس کو دے رہے ہیں بتائیں نا. عید کے جوڑے دے رہے ہیں, کوئی گفٹ دے رہے ہیں؟ عید کے جوڑے جو ہے وہ ڈونیٹ کر رہے ہیں. عید کے جوڑے بالکل کسٹمرز کو دے رہے ہیں. بتائیں کسٹمرز کو دے رہے ہیں. سنو تو آپ یہ سنیں, وہ کہہ رہے ہیں کسٹمرز کو دے رہے ہیں. نہیں فری میں کہہ رہی ہوں. آپ کہہ بھائی کیوں چاہ رہی ہیں آپ کی کوئی معاملات ہو جائے؟ ابھی ایک نے معافی مانگ لی ہے, ہم نے تو اتنے دیے تھے, اتنے تھوڑی آنے کا بولا تھا, سمجھیے. دوسروں کا بھی سامان کھا جاتے ہو. فری میں ان کو دے رہے ہیں ٹائم کچھ ایسے اچھے دوست ہیں. یہ بتائیں آنے والے وقت میں, آنے والے وقت میں کیا کاروبار سوچتے ہیں اور اس کو اور کس طریقے سے بڑھا سکتے ہیں؟ ابھی آپ کہہ رہے ہیں کہ کراچی میں صرف آن لائن آپ اس وقت لے کر جا رہے ہیں. بدامی نے اپنا نام رکھا ہوا معصوم تھا, لیکن یہ ہیں معصوم سے. مجھے یہ میں ایک معذرت میری, میں اس بات کو کنٹینیو کر رہا ہوں کہ آپ نے کہا کہ آپ کا باہر جو ہے وہ آؤٹ آف دا سٹی آؤٹ لیٹس ہیں. اس وقت کراچی میں آؤٹ لیٹ آپ کا اوپن ہونے والا ہے, تو کیا اور فردر پلانز ہیں؟ کس کس جگہ پر جانا ہے, کس کس شہر میں اور جانا ہے آپ نے؟ اس کو اس کراچی سے آؤٹ آف سٹی پہ لے کے جائیں گے, آؤٹ آف سٹی سے پھر آؤٹ آف کنٹری لے کے جائیں گے. ایسا ایسا ہر شہر میں اس کی انشاءاللہ میں آؤٹ لیٹ اس کی بناؤں گا. آپ کے سوٹ کی کم سے کم قیمت کیا ہے؟ منیمم ہے 8 to 10,000, میکسیمم پھر 5 لاکھ تک چلے. اور جب کوئی آن لائن بک کرتا ہے کتنے دن میں مل جاتی ہے؟ وہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ کس شہر سے ہیں, کہاں سے ہیں. اچھا اگر اس کو پسند نہ آئے ہاتھ لگا کے وہ تو واپس کرنا یہ آپ کا بہت اچھا سوال ہے. اس میں یہ ہے کہ ہم اس کو ریٹرن یا ایکسچینج بھی کرتے ہیں. اگر وہ سیم کنڈیشن میں ہو تو ایسا نہ ہو وہ یوز کر کے, ایک دفعہ پہن کے اگر دے دے سائیڈ میں دبا ہوا, وہ ہمیں پتہ چل جاتا ہے. اچھا وہ پتہ چل جاتا ہے. ارے ایک سیکنڈ میں پتہ چلتا ہے, اگر آپ کے جسم سے ذرا سا بھی ٹچ ہوا ہے کپڑا پتہ چل جاتا ہے. اچھا یہ میں نے پہلی دفعہ سنا. نہیں اس کپڑے کی وہ نارمل نہیں, میں نہیں بتا رہا, نارمل لوگوں کو نہیں پتہ چلتا. ہاں ہمیں وہ ایک اندازہ نہیں ہوتا. میرے ساتھ ہوا تھا ایک دفعہ, ایک نے بڑا زبردست. آپ نے کیا تھا؟ نہیں میرے ساتھ یہ ہوا تھا کہ مجھے کسی نے بڑا اچھا پیک کر کے گفٹ دے دیا. میں گھر گئی تو پتہ چلا تو استعمال شدہ ہے. میں نے کہا بھائی یہ کیا ترس کھا کے دیا تھا. ایون ہم جو ماڈلز کو دیتے ہیں شوٹ کے لیے وہ بھی ہم اس کو الگ کرتے ہیں, اس کو سیل نہیں. میں جب ہمارے یہ ٹیلی ویژن وغیرہ کے جو شوز ہوتے ہیں نا, اس میں پہنا ہوا نہیں پہن سکتی کیونکہ میرا اسکن کا پرابلم ہے. تو میں ان سے کہتی ہوں آپ سستا ترین دے دیں, 2 لاکھ والا نہ دیں, 10,000 والا دے دیں, لیکن نیا دیں تاکہ وہ میرے اسکن کو ٹچ ہو. اچھا یہ جو ابھی اس وقت آپ جو ہے وہ سوٹس وغیرہ جن پہ جو پرچیز کر کے جن کے اوپر کام کروا رہے ہیں, اس سوٹ کی ایکچوئل قیمت کیا ہے, وہ کتنے کا پڑتا ہے, کیا اس کے وہ پڑتا ہے اگر کوئی آپ سے آن لائن منگوانا چاہے؟ نہیں وہ میں نے پرائز رینج بتائی ہے. وہ جو سوٹ ہے جس پہ کاسٹ لگ رہی ہے وہ اس کے حساب سے ہی اس کی پرائز ہے. منیمم میں نے بتایا نارملی اچھے سے اچھا آپ کو 20 کے اندر مل جائے, 15 to 20,000 نارملی اچھے سے اچھا مل جائے. اس میں میرے خیال یہ وہ والے ہوں گے جو بڑے نازک سے ہوتے ہیں, کیجولز بھی ہیں جن پہ ہلکا پھلکا کام بھی ہے, پارٹی ویئر جس کو کہتے ہیں. زیادہ ہیوی ورک والے تھوڑے سے پھر کاسٹلی آ جاتے ہیں, 50,000 80,000 100 پلس چلے جاتے ہیں. شیفون کے سوٹ کتنے تک کے ہوتے ہیں؟
वो भी डिफरेंट है, काम के ऊपर अच्छा है। भाई मैं अगर वो कोई राब्ता करना चाहे, हमारी वेबसाइट है मैं आपकी वेबसाइट चेक करूँ, lagaris.pk है, फेसबुक भी सेम नाम से है, इंस्टाग्राम भी सेम नाम से लगारिज ऑफिशियल। कितनी रियायत दे देता है लगारी अगर हम लोग कोई चीज़? डिस्काउंट्स ऑफर भी होती हैं, ईद है, कोई बड़ा दिन है या कोई ऐसी और एक्टिविटी है, हम उस पे एग्जीबिशंस होते हैं, हम उस पे ऑफ देते हैं 30%, 25%, इवन हम 50% तक भी गए। ठीक। अच्छा, जैसे बाहर मुल्कों में ये होता है, जैसे रमज़ान आया तो वहाँ पे जो सेल है वो रीजनल लगती है और डिस्काउंट होते हैं। पाकिस्तान में कीमतें बढ़ा देते हैं, आप भी बढ़ा देते हो? नहीं, हमने अब तक तो नहीं बढ़ी। अच्छा भाई ऐसा तो नहीं होता कि जैसे कोई 15,000 का सूट है, ठीक है, उसकी कीमत जो है वो आपने रमजान में कर दिया, भाई बम्पर ऑफर है वो 20,000 का करके, फिर उसको से वो करके कि यार सेल में 15,000। वही सवाल तुमने दोहरा दिया जो मैंने पूछा। वो चीज नजर आ जाती है। वही ड्रेस अगर आपका 1 महीना या 15 दिन पहले अगर 15,000 का है तो रमजान में वही आप देखेंगे कि 20,000 का करके 15,000 में है, तो वो चीज पकड़ी जाती है। अच्छा। वैसे नॉर्मली कुछ लोग करते हैं, ब्रांड्स का काम नहीं है ये, ब्रांड्स नहीं करते, लोकल जो लोग करते हैं ना वो करते हैं, रेप्लिका बना दिया, रमजान का आपने कोई वैसे ऑफर दी है? 25% दी हुई है, तो लोग ले रहे हैं खवातीन? जी जी, ऑर्डर्स हैं, स्टिल ऑर्डर्स। मैं तो बहुत लेट हो गई हूँ, 25 को मैं आपसे मिली हूँ, 2-3 अब तो शॉपिंग हो गई आपसे कलेजी का वेबसाइट पे, अगर आपको वहां से कुछ ईद का तीसरा दिन अभी है इनका, तीसरे दिन पहनना पड़ेगा। पापा देखे आपके बच्चे ने, और वही बच्चा पहन के तेरे वहाँ वैसे ऐसा हो नहीं सकता। मोस्ट वेलकम। आपने ले लिया होगा, लेडीज जो है ना वो पहले पहले कर लेती है, ये तो कर लिया, आखिरी दिन जाते हैं हम जाके। लगारी भाई मुझमें बहुत सब्र है, मुझसे खवातीन कह रही हैं कि आपने ये जो रमजान की नशरियात की तो कितने कपड़े पहने, कितने महंगे। मैंने कहा मैंने सब घर में रखे हुए कपड़े पहने, मैंने कोई इस प्रोग्राम के लिए नया कपड़ा नहीं लिया। जो मेरे अच्छे कपड़े थे, और मैं वाइट कपड़ा बहुत पसंद करती हूँ, मैंने वाइट पहने, और कुछ मेरी अजीज़ा हैं जिनके पास वाइट कपड़े, मैंने उनसे ले लिए कि आप मुझे दे दें और मैंने पहनने हैं वाइट कपड़े, क्योंकि वाइट में वकार भी होता है और ये दिन इतने खूबसूरत दिन है, वैसे ही वाइट कपड़ों में बहुत मजा आता है। तो बहुत सारी चीजें होती हैं कि हमें शो मारना नहीं चाहिए। मैं समझती हूँ कि मैं अगर यहाँ बैठ के किसी को कहती हूँ कि आप सादगी इख्तियार करें, अपने भाइयों को, अपने शौहरों को, अपने बेटों को तकलीफ में नहीं डालें, ये देखें कि आपका घर किस तरह बैलेंस हो रहा है, आपके घर को पहले बैलेंस करें, अपने को बैलेंस करें। मैं बड़ी बहन हूँ, मुझे बहुत सारे लोगों को देना होता है, तो वो देने वाले को तो पता है ना अपनी बारी नहीं आती। मेरे पास कोई ईद का सूट नहीं है, लेकिन हाँ मेरे पास वो है कि मैंने मुख्तलिफ लोगों को तकसीम करना शुरू कर दिया। माशाल्लाह। फ़हीम भाई कोई पैगाम देना चाहेंगे, कोई एक वन लाइनर, कोई पैगाम लोगों को? क्यों फ़हीम भाई की शादी नहीं हुई, पैगाम नहीं है? नहीं, मैं ये अच्छा सवाल है। थोड़ा सा कहना चाहूँगा कि एक तो जो भी हम कस्टमर्स की क्वालिटी पे माशाल्लाह अच्छा कंट्रोल रखते हैं, क्योंकि वो एक कस्टमर नहीं होता, उसके पीछे पूरी लाइन होती है। आपको कोई चीज़ पसंद आएगी तो आप बार बार वेयर करोगे, और आपके इर्द गिर्द जो लोग हैं आपसे पूछेंगे कहाँ से लिए, कहाँ से परचेज होता, और हमारी एडवर्टाइजमेंट मार्केटिंग है, तो इसलिए उसमें हम कोई कम्प्रोमाइज नहीं। फ़हीम भाई चिकन के लिए काम करें, चिकन बहुत पसंद किया जाता है, और आपकी मैं समझा वाली चिकन के लिए काम करें, मुर्गियां का ज़हन में रखना। वो ज्यादा खाते होंगे लगता है। चिकन पे आप करें, चिकन कारी जो है उस पे है, हो भी रहा है, पर जैसे जैसे जिस काम की रिक्वायरमेंट होती है तो हम उस पे ज्यादा फोकस। उसको बुजुर्ग खवातीन भी पसंद करती हैं, और वैसे लोग जो बाहर रहने वाले हैं, मैंने देखा उनको चिकन बहुत पसंद होता है। और भाई आप बताओ, कोई पैगाम देना चाहेंगे? पैगाम ये है कि अल्लाह ताला ने इतना खूबसूरत महीना हमको नवाजा है दोबारा, और बस इस रमज़ान में जो है अपनी मग़फ़िरत करवा लें मुसमेद। अल्लाह ताला जो है, अल्लाह ताला हम सब की मग़फ़िरत करे। वजह यह है कि आगे ये रमज़ान हमें आगे मिले ना मिले, लेकिन ये है कि अल्लाह ताला ने हमें इतनी खूबसूरत दिन से नवाजा है, और अपने बंदों पर अल्लाह ने कहा है कि मैं शफ़क़त का हाथ रखूँगा, मैं मग़फ़िरत का दिन तुम लोगों को दे रहा हूँ, तुम लोग मुझसे मांगो। तो बस मेरा मैसेज ये है कि अल्लाह ताला ने ये फरमाया है कि मैं हक़ुल्लाह माफ़ कर दूँगा, हक़ुल इबाद माफ़ नहीं करूँगा। तो मेरा मैसेज ये है कि आप लोग कोशिश रिश्तों का ख्याल रखें, रिश्तों का ख्याल रखें, अपने बहन दूसरा ये कि अगर आप कुछ नहीं कर सकते ना दूसरे के लिए, तो उसके दिल आज़ारी भी ना करें, नहीं करें, उन्हें और कोशिश मेरा मैसेज बस आप लोगों के चैनल के तवज्जो यही है कि जो अच्छा काम कर रहा है, मैं ये नहीं कहता मैं अच्छा काम कर रहा हूँ, जो अच्छा काम कर रहा है उसका सपोर्ट करें, उसका साथ खड़े हो जाएं। देखिए जरूर मैं नहीं बोलता कि हमें पैसा दो, नहीं, बात ये कि जानी तौर पे खड़े हो जाओ। आज मुझे सबसे ज्यादा खुशी ये हो रही है कि आज की रात कितनी बड़ी रात, 25 तारीख की रात इतनी बड़ी, और आप जैसे इतने प्यारे दोनों मेहमान, माशाल्लाह माशाल्लाह। आपकी शख्सियत है कि आप हमें अच्छा फील करवा रही हैं, क्योंकि जैसा इंसान खुद होता है भाई दूसरों को समझता है। ये मेरे लिए की बात कर रही हूँ अरीब से कि आप जैसी शख्सियत
جو لوگوں کے لیے دکھ محسوس کرنے والے, دوسروں کا خیال رکھنے والے. لغاری بھائی کی بھی بہت شکریہ آپ دونوں کا یہاں لانے کا, تشریف لانے کا, اس پروگرام کو اتنا خوبصورت بنانے کا, اور اس طرح اس پروگرام کی جو آپ لوگ سپورٹ کر رہے ہیں اس کا بھی بہت شکریہ. اور اریب میں بھی اچھا, انہوں نے جیسے کہا کہ ہم پیسے نہیں لیتے ڈائریکٹلی کیش یا جو اکاؤنٹ میں ہے, آؤٹ آف کنٹری سے جو اوورسیز پاکستانی وہ کیسے آپ کو سپورٹ کرتے ہیں؟ اچھا دیکھیں, اس پہ ہمارا آئی بی این نمبر ہے, شفاف ٹرسٹ کا آئی بی این نمبر موجود ہے. ہماری کوشش یہ ہوتی ہے کہ جو لوگ دینا چاہتے ہیں, دیکھیں ہماری ریکویسٹ ہوتی ہے, اپیل ہوتی ہے, اور جو ہمیں اگر سپورٹ کرتا بھی تو اس کے تمام چیزیں جو ہے الحمدللہ, پہلے تو ہم یہ بولتے ہیں ان کو کہ ہم اوورسیز پاکستانی, بہتر بہت مشکل کام ہو چکا ہے کہ اوورسیز پاکستانی یہاں پر جو ہے وہ سپورٹ کریں, بہت پراپر طریقے سے. ناظرین میں بھی اب آپ سے اجازت چاہوں گی کیونکہ مجھے جے ڈی سی کے دسترخوان پہ جانا ہے. بہت شکریہ, زندگی بخیر, تو انشاءاللہ کل آپ سے ملیں گے, تب تک کے لیے اللہ حافظ. ویلکم بیک ناظرین, ایک بار آپ کو پھر سے خوش آمدید پیش کرتے ہیں ماہ رمضان کی خوبصورت لائیو نشریات بنام برکت رمضان. میں ہوں آپ کا میزبان محمد عریب, اور ناظرین گرامی اس وقت اس ماحول میں داخل ہو چکے ہیں, اس سیگمنٹ میں آ گئے ہیں جو پوری رمضان ٹرانسمیشن کی ریڑھ کی ہڈی کا کردار ادا کرتا ہے. اور ہمارے ساتھ علماء کرام موجود ہوتے ہیں اور ہم ان سے گفت و شنید کرتے ہیں. ایک موضوع ہوتا ہے اور اس موضوع پر گفت و شنید کرنے کی کوشش کرتے ہیں. میرے ساتھ مفتی عاطف جاوید صاحب موجود ہیں. السلام علیکم. خیریت سے ہیں آپ؟ طبیعت ٹھیک ہے؟ مزاج بخیر آپ کے؟ ہاں ماشاءاللہ. میرے ساتھ مفتی غلام مرتضی نقشبندی صاحب موجود ہیں. السلام علیکم. السلام ورحمۃ اللہ. کیسے ہیں آپ؟ خیریت سے؟ خیریت سے ہیں آپ؟ الحمدللہ, اللہ پاک. علامہ حیات عباس نجفی صاحب موجود ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. قبلہ خیریت سے ہیں؟ طبیعت ٹھیک ہے آپ کی؟ آپ ٹھیک ہیں؟ خیریت سے؟ الحمدللہ میں ٹھیک ٹھاک. اچھا ناظرین گرامی, آج کا موضوع ہے شکر و قناعت کا مفہوم کیا ہے اور کس طریقے سے اس کے اجر ملتا ہے, کیا تمام معاملات ہوتے ہیں, کیا تمام گفتگو آج علماء کرام سے ہم گفت و شنید کریں گے اس موضوع پر. اور آج کوشش کریں گے کہ بہتر طریقے سے آپ کے سامنے یہ موضوع لے کر آئیں اور آپ کے سامنے یہ پیش کریں. میں مفتی صاحب قبلہ آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گا, یہ بتائیے گا کہ شکر کا حقیقی مفہوم کیا ہے؟ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں, شکر کا حقیقی مفہوم یہ ہے کہ جو خالق نے ہمیں نعمتیں دی ہیں, ان نعمتوں پر ہم خالق کی اطاعت کریں اور اپنے آپ کو معصیت الہی سے محفوظ کریں. یہ شکر کا حقیقی مفہوم ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام پر خدا نے وحی نازل کی, کیونکہ وہ کلیم اللہ تھے, وہ کوہ طور پہ جا کے خدا سے مخاطب ہوتے تھے. فرمایا کہ موسیٰ میرا ایسا شکر ادا کرو جیسا شکر ادا کرنے کا حق ہے. تو حضرت موسیٰ نے اللہ تعالیٰ کے حکم کو بجا لانے کے لیے ایک دن کی مہلت لی, اور دوسرے دن جب ہم کلام ہوئے, کہا کہ موسیٰ کیا تم نے شکر بجا لایا؟ جی ہاں, ایسا جیسا بجا لانے کا حق ہے. کہا کہ خداوندہ میں ہر حال میں تیرا شکر ادا کرتا ہوں, لیکن یہ جو حکم ہے کہ میں تیرا شکر ایسے بجا لاؤں جیسے بجا لانے کا حق ہے, یہ میرے لیے ممکن نہیں ہے. آواز قدرت آئی, موسیٰ کیسے؟ فرمایا اے خدا, جب میں اس لفظ شکر کو ادا کرتا ہوں تو تمہاری کئی نعمتوں کو استعمال کرتا ہوں. شکر کو استعمال کرنے کے لیے میں زبان کا استعمال کرتا ہوں, اپنے ذہن کا استعمال کرتا ہوں, وہ بھی تمہاری نعمت. اور اس لیے میں اعتراف کرتا ہوں کہ تیرا شکر ادا کرنا میرے لیے ممکن ہی نہیں ہے, کیونکہ تو خالق حقیقی ہے اور میں تیرا بندہ ناچیز ہوں. تو آواز قدرت آئی, موسیٰ میرے شکر ادا کرنے کا کما حق یہی ہے کہ تم اعتراف کر لو کہ تم میرا شکر ادا نہیں کر سکتے. خود قرآن میں آواز دی, لئن شکرتم لازیدنکم, اگر تم شکر کرو گے تو اللہ تعالیٰ تم پر نعمتوں کو اور زیادہ کر دے گا. لیکن اگر تم شکر ادا نہیں کرو گے بلکہ کفر کرو گے تو یہ کفر کرنا تمہارے لیے نقصان کا سبب بنے گا, تمہاری کامیابی کا سبب نہیں بنے گا. سبحان اللہ. جی, آپ انبیاء, اولیاء, اوصیاء, اصحاب, ولیوں کی سیرت کو دیکھیں, انہوں نے کم چیز ملنے پر بھی خدا کا شکر ادا کیا ہے. چوتھے امام, امام زین العابدین علیہ السلام جو ائمہ اہل بیت علیہ السلام سے چوتھے امام میں فرزند سید الشہداء حضرت امام حسین ہیں, ان کے بارے میں ملتا ہے کہ جب بھی ان کو کوئی نعمت ملتی تھی اسی وقت سجدے میں جا کر خدا کا شکریہ ادا کرتے تھے. ان کو خداوند عالم نے ایک بہت بڑا باغ دیا تھا, کھجوروں کا باغ تھا. آپ اپنے اوپر انہوں نے لازم کیا ہوا تھا کہ ہر درخت کے پاس 2 رکعت نماز ادا کر کے خدا کا شکر ادا کیا کرتے تھے. اس طریقے سے مختلف اولیاء اوصیاء کی سیرت ملتی ہے کہ جنہوں نے شکر کو اس طریقے سے ادا کیا ہے کہ دیکھیں, شکر ادا کرنے کے 2 طریقے ہیں. ایک تو یہ کہ جو ہمارے پاس ہے اس پر اللہ کا شکر ادا کریں اور اس سے زیادہ کی تمنا نہ کریں, اور اس جو چیز ہمارے پاس ہے اس کو صرف ہم خود استعمال نہ کریں بلکہ اس کو بندگان خدا تک پہنچائیں
اور اس طریقے سے اللہ تعالیٰ کہ حضور یہ دعا کریں اور شکر ادا کریں خداوندہ جو کچھ تم نے مجھے دیا ہے میں ان تک بھی پہنچانے کی کوشش کر رہا ہوں جن کے پاس نہیں ہے. اچھا میں قطع کلامی معاف، آپ نے کہا زیادہ کی تمنا نہ کرے، تو انسان تو کرتا ہی زیادہ کی تمنا ہے، وہ تو کہتا ہے کہ مجھے یہ بھی چیز چاہیے، یہ بھی چیز چاہیے. تو آپ یہ دیکھ لیں کہ جو لوگ زیادہ کی تمنا کرتے ہیں اور شکر نہیں کرتے بلکہ کفر کرتے ہیں، ہمیشہ یہ اس چیز کا احساس کرتے ہیں کہ ہمارے پاس نہیں ہے تو ان کے نام مٹ جاتے ہیں. اور جو لوگ بھوک اور پیاس میں کربلا میں بھی شکر الہی کرتے ہوئے نظر آتے ہیں ان کا نام روز قیامت تک باقی ہے. آپ حبیب خدا احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت دیکھ لیں کہ آپ کے پاس ظاہری طور پر حالانکہ آپ کائنات کے مالک ہیں، اس کائنات کو خلق ان کے صدقے میں کیا گیا ہے، اس میں کوئی شک نہیں. انبیاء کو نبوت ان کے صدقے میں دی گئی، لیکن اس کے باوجود ظاہری اسباب نہ ہونے کے باوجود بھی کبھی کبھی ہمیں نظر آتا ہے کہ آپ فاقوں میں، لیکن کہیں پر بھی آپ نے شکر کے دامن کو نہیں چھوڑا. ہر جگہ پر آپ نے شکر ادا کرتے ہوئے نظر آئے. اسی طریقے سے آپ دیکھیں جناب خدیجۃ الکبریٰ، جب بھی آپ نے کہا نا مال کی بات کی جائے گی، تجارت کی بات کی جائے گی، تو لازم ہے کہ وہاں پہ جناب خدیجۃ الکبریٰ کا ذکر کیا جائے. جناب خدیجۃ الکبریٰ جن کا لقب ہے ملکۃ العرب، امہات المومنین میں سے ایک عظیم نام جناب خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا. ٹھیک ہے، ان کے بارے میں رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ خدیجہ کی دولت کا اسلام کے پھیلنے میں ایک اہم کردار ہے. مفتی صاحبان تشریف فرمائیں کہ جناب خدیجہ کی اتنے مال ہونے کے باوجود جب آپ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے آپ کا عقد ہوا اور آپ نے اپنے تمام تر مال کو رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے کیا اور ان میں سے کچھ چیزیں صدقہ کی گئیں، کچھ چیزیں اسلام پہ خرچ کی گئیں، کچھ چیزیں ان کی تجارت اسلام کی قبول کرنے کی وجہ سے کچھ چیزیں رک گئیں، لیکن جب کچھ بھی نہیں بچا اس کے باوجود بھی آپ شکر کرتے ہوئے نظر. سبحان اللہ سبحان اللہ. مفتی صاحب قبلہ نے عرض کیا کہ زیادہ کی تمنا پہ میں نے ان سے ایک سوال اور کیا. مجھے یہ بتائیے کہ کیا شریعت میں زیادہ کی تمنا کرنے میں کباہت ہے؟ کیا اس چیز پہ کوئی ممانعت ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. عریب بھائی سب سے پہلے میں آپ کی توسل سے آپ نے یہ دوسری مرتبہ ارشاد فرمایا، میں ایک بات کی جو ہے وہ وضاحت کرتا چلوں کیونکہ آج ہم یہاں بیٹھے ہیں شکر کی اور قناعت کی حقیقت کو سمجھنے کے لیے. جی ہاں. تو میرے خیال میں یہ بھی ایک کفران نعمت ہوگا. تو آپ کا حسن ظن اپنی جگہ ہے، میں مفتی نہیں ہوں تو آپ میرے نام کے ساتھ مولانا ضرور یوز کر سکتے ہیں. تو یہ بھی ایک کفران نعمت ہوگا. آپ دعا کریں اللہ مجھے اس منصب پر جو ہے وہ فائز فرمائے. تو آمین آمین. باقی جو بات تھی زیادتی طلب کی، ہم شکر کی جو ہے وہ حیثیت یہاں جاننے کے لیے بیٹھے ہیں. دیکھیں شکر اپنے لحاظ سے جو ہے وہ ایک چھوٹا سا لفظ ہے، لیکن اس کے اندر جو اس کا معنی ہے وہ بہت ہی جامع ہے، بہت اس کی گہرائی ہے. ہم اللہ رب العزت کا، اللہ قرآن میں خود ارشاد فرماتا ہے کہ اگر وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا کہ تم میری نعمتوں کو شمار کرنا چاہو تم میری نعمتوں کو شمار نہیں کر سکتے، بے شک نہیں گن سکتے. اور دوسرے مقام پر اللہ فرماتا ہے لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، فرمایا اگر تم میری نعمتوں پر شکر ادا کرو گے تو اللہ تمہاری نعمتوں کو بڑھا دے گا، اللہ ان نعمتوں میں اضافہ فرمائے گا. اور نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے فرامین کو جب ہم دیکھتے ہیں تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ شکر کر کے اپنی نعمتوں کو محفوظ کر لو، اپنی نعمتوں کے گرد جو ہے وہ گھیرا ڈال لو کہ تمہاری نعمتیں. اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جس کو شکر کی توفیق مل جاتی ہے تو وہ بندہ جو ہے وہ نعمت میں زیادتی سے محروم نہیں ہوتا، اس کی نعمتیں بڑھتی رہتی ہیں. اور دوسری روایت میں یہ بھی آتا ہے، آپ دیکھیے حضرت جناب سیدنا یونس بن عبید رحمۃ اللہ تعالی علیہ، انسان اللہ قرآن میں انسان کے بارے میں فرماتا ہے کہ انسان بڑا ہی ناشکرہ ہے. ہم جب اس پر اپنی نعمت کرتے ہیں، اس کو کچھ دیتے ہیں تو یہ شکر کرنے لگتا ہے، متکبر ہو جاتا ہے، تکبر کرنے لگتا ہے، غرور کرنے لگتا ہے، رب کو بھول جاتا ہے. اور جب ہم اس پر کوئی آزمائش نازل کرتے ہیں پھر اس کو اللہ یاد آتا ہے. تو ہونا تو یہ چاہیے کہ ہمیں ہر حال میں اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے، کیونکہ ہم دیکھیں ذرا اپنے ارد گرد دیکھیں، ہم دور نہ جائیں، ہم اندر ذرا نگاہ دوڑائیں کہ اللہ نے ہمیں کتنی عظیم نعمتیں دی ہیں، کتنی بڑی بڑی نعمتیں دی ہیں. مسئلہ پتہ ہے عریب بھائی کہاں پیدا ہوتا ہے؟ جو ہمارے پاس ہے ہم اس کی پرواہ نہیں کرتے، اس کے بارے میں ہم نہیں سوچتے. جو ہمارے پاس نہیں ہے ہم اس کے پیچھے بھاگتے ہیں، اس کے پیچھے دوڑتے ہیں. میں آپ کے سوال کی طرف آ رہا ہوں کہ زیادتی، کیا اسلام نے منع کیا ہے کہ زیادتی جو ہے وہ زیادتی نہیں، اپنے مال میں زیادتی نہیں مانگنی چاہیے؟ دیکھیں اللہ قرآن میں فرماتا ہے یہ اللہ کی نعمت ہے. سورۃ الضحیٰ کے اندر اللہ فرماتا ہے وَأَمَّا بِنِعْمَتِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ،
اپنے رب کی نعمت پر جو ہے وہ خوب چرچا کرو. اسلام کبھی بھی جو ہے وہ زیادتی سے منع نہیں کرتا. ٹھیک ہے جی. لائن شکرتم لازیدنکم. اللہ فرماتا ہے کہ اگر میری نعمتوں پر شکر ادا کرو گے تو اللہ تمہاری نعمتوں کو مزید بڑھا دے گا, مزید تمہیں دے گا. حضرت یونس بن عبید کی میں نے بات کی رحمت اللہ تعالی علیہ. آپ کی خدمت میں ایک شخص آیا کہ جی میں معاشی اعتبار سے بڑا ہی جو ہے وہ تنگ دست ہوں, آپ میرے لیے دعا فرمائیں. آپ نے فرمایا اچھا یہ بتاؤ, یہ جو تمہاری آنکھ ہے, کیا اس ایک آنکھ کے بدلے میں تمہیں 1,00,000 درہم دوں تو کیا تم یہ آنکھ مجھے دے دو گے؟ اس نے کہا کہ جی میں نہیں دے سکتا, کیسے دے سکتا ہوں؟ فرمایا یہ تمہارا ہاتھ ہے, ایک ہاتھ کے بدلے میں اگر میں تمہیں 1,00,000 درہم دوں تو کیا دے سکتے ہو؟ کہا جی کیسے دے سکتا ہوں, میں نہیں دے سکتا. اس لیے آپ اسی طرح پھر آپ نے فرمایا یہ تمہاری دیگر اللہ نے تمہیں نعمتیں دی ہیں, تو اس نے کہا کہ جی یہ تو میں نہیں دے سکتا. تو آپ نے پھر اس سے فرمایا کہ میں تو تمہارے پاس لاکھوں دیکھ رہا ہوں اور تم کہتے ہو کہ میرے پاس کچھ ہے ہی نہیں. تم یہ کہتے ہو کہ میرے پاس کچھ ہے ہی نہیں. حضرت جناب یونس علیہ السلام کے بارے میں آپ کے متعلق آتا ہے کہ جبریل امین آپ کی خدمت میں آئے تو آپ نے جبریل امین سے جو ہے وہ فرمایا کہ آج مجھے آپ ایسے شخص کے پاس لے جائیں کہ جو اس وقت سب سے انبیاء کے بعد سب سے زیادہ اللہ کے نزدیک مقرب ہو اور سب سے زیادہ عبادت کرنے والا ہو. تو جبریل امین آپ کو ایسے شخص کے پاس لے گئے کہ جو جناب والا اس کی آنکھیں نہیں ہیں, وہ نابینا ہے, اس کے ہاتھ نہیں ہیں, جناب والا اس کی ٹانگیں نہیں ہیں. تو جاتے ہی جناب یونس علیہ السلام نے جب اس کو سلام کیا تو اس نے وعلیکم السلام سلام کا جواب دینے کے بعد جو سب سے پہلا لفظ اس نے کہا, ارے بھائی آنکھیں نہیں ہیں انسان کی, ہاتھ نہیں ہیں اس کے, پاؤں نہیں ہیں. جب جناب یونس علیہ السلام نے سلام کیا تو سلام کا جواب دینے کے بعد سب سے پہلا لفظ جو اس کی زبان پر آیا وہ یہ تھا کہ یا اللہ تیرا شکر ہے, الحمدللہ رب العالمین. یونس علیہ السلام نے جب اس کو دیکھا تو آپ بڑے حیران ہوئے. آپ نے اس سے پوچھا کہ کیا تو شروع سے ایسا ہے, جی پیدائشی ایسا ہے, تیری آنکھیں نہیں ہیں, تیرے ہاتھ نہیں ہیں, تیرے پاؤں نہیں ہیں؟ تو اس نے کہا نہیں ایسا نہیں ہے, میری آنکھیں بھی تھیں, میرے ہاتھ بھی تھے, میرے پاؤں بھی تھے. جب تک اس مالک نے چاہا کہ میں دنیا کو دیکھوں اس نے مجھے آنکھیں دیں, اور جب اس مالک نے یہ چاہا کہ اب میرے لیے اس دنیا کو دیکھنا بہتر نہیں ہے تو اس نے واپس لے لی. اس پر بھی اس رب کا شکر ہے. اچھا یہ واقعہ تو ہم نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں سنا ہے, روایت میں کتابوں میں ایسا ہے, مختلف روایتوں کے اندر ہو سکتا ہے. جناب یونس علیہ السلام کے بارے میں بھی ہے. تو آپ نے فرمایا کہ ہاں یہ وہ بندہ ہے جو اللہ کا سب سے زیادہ شکر ادا کرنے والا ہے کہ اس حال میں بھی اپنے رب کی رضا پہ راضی ہے. جو نعمتیں اللہ نے اس کو دی ہیں, ہم اپنے اوپر دیکھیں اللہ نے جو ہمیں نعمتیں دی ہیں, یہ ہمارے منہ کے اندر جو زبان کا لوتھڑا ہے, کیا اس کے اندر جو ہے وہ جو بولنے کی طاقت ہے یہ ہماری اپنی ہے؟ ہرگز ہماری اپنی نہیں ہے, یہ اللہ کی طرف سے عطا کردہ ہے. ہم ذرا ان سے پوچھیں جن کو بولنا نہیں آتا, جو بول نہیں پاتے. اللہ نے ہمیں جو آنکھ دی ہے جس سے ہم دیکھتے ہیں, اللہ نے ہمیں ہاتھ دیے ہیں, اللہ نے ہمیں پاؤں دیے ہیں. غرض ہے کہ ہم کون کون سی نعمتیں جو ہے وہ گننے کے لیے بیٹھ جائیں. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ, تم میری کون کون سی نعمتوں جو ہے کسی نعمت کا شکر ادا ہو ہی نہیں سکتا. تو غرض ہے کہ شکر جو ہے یہ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے. اور یہ دیکھیں شکر کا مل جانا, جس بندے کو شکر کرنے کی سعادت مل گئی ہے, اس نعمت پر شکر کا مل جانا, یہ جو نعمت ہے اس نعمت پر بھی بندہ جتنا اللہ کا شکر ادا کرے وہ بھی کم ہے, اس کا بھی شکر ادا نہیں ہو سکتا. سبحان اللہ. حضرت یہ بتائیے کہ یہ جو بیج لگا ہوا ہے یہ بھی اس میں کیا نام ہے تبرک کے طور پر ہے؟ اصل میں اچھا لگ رہا تھا اس وجہ سے میں نے کہا میں پوچھ لوں. جی ہاں یہ بھی تبرک کے طور پر ہے. وَأَمَّا بِنِعْمَتِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ. سبحان اللہ, اللہ کی نعمت ہے تو اس کا چرچا تو کرنا چاہیے. سبحان اللہ. وہ فرمایا نا کہ جناب حضرت امام حسن مجتبیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, آپ فرماتے ہیں کہ مجھے یہ حدیث پہنچی کہ اللہ رب العزت جب کسی کو کوئی نعمت دیتا ہے تو اللہ پھر اس سے مطالبہ کرتا ہے کہ اللہ کا اس نعمت پر, اللہ نے جو دی ہے اس نعمت پر اللہ کا شکر ادا کیا جائے. اور جب بندہ شکر ادا کرتا ہے تو اللہ اس کی نعمت کو بڑھا دیتا ہے. سبحان اللہ. اچھا بھائی مفتی صاحب میں آپ کی طرف آ رہا تھا, وہ بریک کے بعد آپ سے سوال کرتا ہوں, اور سوال یہ ہوگا کہ شکر کا اصل میں مقام کیا ہے, کیا مرتبہ ہے؟ ناظرین اکرامی ایک بریک کے بعد واپس حاضر ہوتے ہیں, کہیں نہیں جائیے گا, دیکھتے رہیے برکت رمضان. ویلکم بیک ناظرین, ایک بار آپ کو پھر سے خوش آمدید پیش کرتے ہیں ماہ رمضان کی خوبصورت لائیو نشریات بنام برکت رمضان. میں ہوں آپ کا میزبان محمد عریف, اور مفتی عاطف جاوید میں صاحب سے یہ سوال میں چھوڑ کر گیا تھا کہ شکر اور قناعت کا حقیقی محل و مقام کیا ہے. جی نحمدہ ونصلی علی رسول الکریم, اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں ایک ہوتا ہے شکر اور ایک ہوتا ہے قناعت. جی ہاں. شکر کی تعریف یہ ہے کہ اگر کوئی کسی کے اوپر کوئی احسان کرے
یا کوئی کسی کے ساتھ نیکی کرے تو وہ اس کی تعریف کرے، اس کو بولتے ہیں شکر۔ اور قناعت کی تعریف یہ ہے کہ اللہ پاک نے جو بندے کو جتنا دیا ہے وہ اس حال پر اپنے آپ کو خوش رکھے اور اپنے آپ کو مطمئن رکھے۔ شکر کے بارے میں اللہ رب العزت قرآن پاک میں فرماتے ہیں لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَإِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ، کہ اگر میں نے جو تمہیں دیا ہے تم اس پر شکر ادا کرو گے تو میں تمہارے مال کو اور بڑھا دوں گا، اور اگر میں نے جو تمہیں دیا ہے تم نے اس کی ناشکری کی اور ناقدری کی تو میں تمہیں دردناک عذاب دوں گا، دنیا میں بھی آخرت میں بھی۔ اسی طرح قناعت کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قد افلح من اسلم ورزق قافیا ورزق قافیا بما آتاه اللہ تعالی، اور اس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کامیاب شخص ہے وہ جس کے اندر 3 خوبیاں ہوں۔ پہلی خوبی کیا ہے کہ وہ مسلمان ہو، یعنی ایمان کی نعمت سے وہ مالا مال ہو، جس کے پاس ایمان ہے وہ کامیاب ہے۔ دوسرے نمبر پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ جو اس کو دیا گیا ہو وہ اس کے لیے کافی ہو، اگر اللہ نے کسی کو جتنا مال دیا ہے وہ اس پر اس کے راضی اور اس کے لیے کافی ہو۔ کافی سے مراد یہ ہے کہ اگر وہ جاب کرتا ہے، نوکری پیشہ سے وابستہ ہے، تو جتنی اس کی سیلری آتی ہے وہ اس کے لیے کافی ہو جاتی ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ وہ مہینے کے اینڈ میں یا منتھ کے لاسٹ میں وہ کسی سے قرض لیتا ہو یا پریشان رہتا ہو۔ کافی کا مطلب یہ ہے۔ تیسرے نمبر پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو اللہ رب العزت نے اس کو دیا ہے وہ اس پر خوشی کا اظہار کرے اور اس پر مطمئن رہے، مزید حرص اور ہوس کی کوشش نہ کرے۔ اچھا، جب انسان قناعت کو چھوڑتا ہے تو وہ حرص اور ہوس کی طرف جاتا ہے۔ حرص اور ہوس سے مراد یہ ہے کہ اس کی کوشش یہ ہوتی ہے کہ میرے پاس زیادہ سے زیادہ مال آ جائے، زیادہ سے زیادہ دولت آ جائے۔ آج آپ دنیا میں دیکھ لیں، آپ اپنی سوسائٹی میں دیکھیں، معاشرے میں دیکھیں، ایسے تو لوگ آپ کو لاتعداد ملیں گے جو اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں، یعنی کہ جو اللہ نے ان کو دیا ہوا ہے۔ آپ پوچھیں بھائی کیا اللہ والے بولتے ہیں اللہ کا شکر ہے، بھائی اللہ نے بڑا دیا ہوا ہے، اللہ نے بڑا نوازا ہوا ہے، لیکن قناعت کرنے والے لوگ کم ملیں گے۔ اگر آپ ان سے کہا بھائی جو ہے آپ کے پاس آپ اس پہ خوش ہیں، مزید کی تو کوشش نہیں ہے، ارادہ نہیں ہے، بولتے نہیں یار ابھی تو ہے ہی کیا، ابھی تو بہت کچھ کرنا ہے۔ جو کروڑ پتی ہے وہ ارب پتی بننے کی کوشش میں ہے، جو ارب پتی ہے وہ کھرب پتی بننے کی کوشش میں۔ اور قناعت کے ترک کی وجہ سے جو سب سے بڑا نقصان ہوا اس امت کو وہ یہ ہوا، جس کو اللہ نے جس منصب پر فائق کیا تھا اور جس کو اللہ رب العزت نے مال و دولت سے نوازا تھا، اس نے اپنی قدر کو نہیں پہچانا۔ اگر کوئی منصب والا ہے، کوئی بڑا افسر ہے، تو اس کا کیا فریضہ ہے کہ اللہ نے اس کو ایک عہدہ دیا ہے، وہ اپنے عہدے کے رہتے ہوئے لوگوں کی مدد کرے، ہیلپ کرے، لیکن وہ بھی قناعت سے محروم ہو کر انویسٹمنٹ کی کوشش میں لگا ہوا ہے، مال زیادہ سے زیادہ بڑھانے کی کوشش میں لگا ہوا ہے، وہ اپنے منصب کا صحیح حق ادا نہیں کر رہا۔ اسی طرح اگر کوئی بزنس مین ہے، کاروباری آدمی، اگر اس سے